تفسیر سبق نمبر 8 آیت نمبر 30 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے، کس سے کہا؟ للملائکتی، فرشتوں سے۔ کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس میں ایسے کو بنائیں گے، ایسے کو بھیجیں گے جو اس میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فساد ہو اور خون بہایا جائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب پر کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے بالکل آغاز میں ہم نے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی، پھر ہدایت پانے والے اور نہ پانے والے انسانوں کی خصوصیات کو واضح کیا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو رب کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا قرآن کا مطالبہ تمام انسانوں سے کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا بھی اسی لیے کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیجا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے آگ کے شعلے سے یا آگ کے دھوئیں سے پیدا کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنوں کو انسانوں سے تقریباً 2000 سال قبل پیدا کیا گیا تھا، یعنی انسان کی آمد سے پہلے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین میں اپنی محدود آزادی کی بنیاد پر خوب فساد کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا کہ اب ان جنات کے بعد میں ایک اور مخلوق لاؤں گا، یعنی انسان۔ اسی لیے اس کو خلیفہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، جانشین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا، یعنی جنات کے بعد، تو اپنے اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور خلیفہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا، اس کے پیچھے آنے والا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قیامت کے بعد انسانوں کی ایک نسل کے بعد ایک آتی چلی جائے گی، کیونکہ انسانوں کو بیک وقت نہیں پیدا کر دیا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، بلکہ ایک کے بعد ایک نسل آتی چلی جائے گی۔ یعنی زمین پہ بھیجے جانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس سے پہلے فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات کو آزادی دی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب انہیں انسان کے بارے میں بھی یہی اندیشہ ہوا کہ انسان بھی یہی کرے گا، ورنہ تو فرشتوں کو کہاں سے پتا چلا؟ فرشتے تو غیب نہیں جانتے۔ تو پچھلے تجربے کی بنیاد پر فرشتوں کو یہ اندیشہ ہوا
کہ انسان چونکہ ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا اندیشہ کافی حد تک درست تھا. انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا انسانی تعلقات کے درمیان بگاڑ رہا ہے مختلف ادوار میں، بلکہ ہر دور میں، آپس کی جنگ و جدل، اختلافات، اور اختلافات کا پھر قتل و غارت تک پہنچ جانا اور خون بہانا، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے بچوں سے ہی ہو گئی تھی. حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو پہلا جرم قتل کا جرم ہی ہوا تھا زمین پر، یا پہلی موت جو تھی انسان کی وہ اسی ذریعے سے ہوئی تھی. تو بالکل آغاز انسانیت میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرشتے کوئی اعتراض کر رہے ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے. جو وہ محسوس کر رہے تھے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اظہار خیال کی آزادی دے رکھی ہے، یعنی اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہی طریقہ ایک پسندیدہ طریقہ ہے. انسانوں کے لیے بھی یہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ جہاں بھی انسان مل جل کر رہتے ہوں، تو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے والی مخلوق پیدا کیا ہے، عقل کا استعمال سکھایا ہے، تو انہیں بھی اظہار خیال کی آزادی ہے. اور ہمارے دین میں اس کو بین نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی سوچ کا اظہار نہ کرے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کی سوچ یا آپ کی رائے یا آپ کا مشورہ درست ہو تو اسے لے لیا جائے گا، اور اگر وہ درست نہ ہو تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ارادہ یا اپنی رائے کا اظہار کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول نہیں کیا. فرشتوں نے مزید یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یا رب، تو اپنی تسبیح کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، ذکر کے لیے انسان کو بنانے والا ہے، یہ کام تو ہم کر ہی رہے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کی تسبیح اور انسان کی تسبیح میں فرق ہے. فرشتوں کی تسبیح اختیاری تسبیح نہیں ہے، اپنے ارادے یا اپنی مرضی سے کی جانے والی تسبیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہے ہی اس لیے کہ جو انہیں کہا جائے وہ کر دیں. اس کے مقابلے میں انسان کی تسبیح اور انسان کا اپنے دل سے، اپنے شوق سے، اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا ٹیپ ریکارڈر کا بولنا اپنی مرضی سے بولنا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی مرضی کتاب ہے. آپ نے بٹن آن کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ بولنا شروع کر دی. جب آپ کا جی چاہا آپ نے اس کو بند کر دیا. لیکن اس طرح کا کوئی کنٹرول کسی انسان کے لیے آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کا جب جی چاہے بٹن دبا دیں اور اس سے تسبیح کروا لیں، اور جب جی چاہے اس کو سٹاپ کر دیں. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اب ایک تو وہ ہے کہ آپ اسی طرح ٹیون کیے گئے، آپ اسی طرح بنائے گئے، آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ کو کرنا ہی یہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے. نمبر 1 کے پاس چوائس کوئی نہیں، نمبر 2 کے پاس چوائس ہے کہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے. تو جس کے پاس چوائس ہو پھر وہ اپنی خوشی سے تسبیح کرے تو اس کی تسبیح کے تو کیا ہی کہنے.
وہ ایک دفعہ بھی جب دل سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، تو اس کی تو قدردانی کا پھر کیا عالم، یا اس کے اس کام کی جو قدر و قیمت ہے اس کا تو کیا ہی کہنا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور پھر آپ دیکھیے کہ فرشتے تسبیح کے ساتھ ساتھ بہت سے کام بھی کرتے ہیں، کائنات کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، بہت سے کاموں پہ مامور ہیں. اسی طرح انسان بھی زمین میں بہت سے کام کرتا ہے، اور جس طرح فرشتوں کا کام کرنا ان کو تسبیح سے نہیں روکتا، اسی طرح انسان کے لیے اس میں بھی ایک مثال ہے کہ ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی تسبیح کر سکتے ہیں، اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں. فرشتوں کے پاس تو چوائس نہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے پھر اپنے رب کے ساتھ دل لگائیں اور اس کو یاد کرتے رہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کا تعلق صرف تسبیح سے ہی نہیں بلکہ پوری بات سے ہے کہ ہاں، اگر اس زمین پر فساد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو دوسری طرف اصلاح کرنے والے بھی ہیں. اگر ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب ہیں تو دوسری طرف ابو بکر اور عمر بھی ہیں. ایک طرف اگر فرعون ہے تو دوسری طرف سلیمان بھی ہیں. فرعون کے پاس بادشاہت تھی، اکڑ گیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بادشاہت تھی، لیکن وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے بھی تھے. اتنے وسائل تو شاید فرعون کے پاس بھی نہیں تھے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے. اس کے باوجود انتہائی عاجز بندے تھے. اور داؤد علیہ السلام تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اور بہت سی اور چیزیں بھی شریک ہو جاتی تھی. تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. تو انی اعلم ما لا تعلمون. تمہارا علم محدود ہے. ان انسانوں میں بہترین انسان بھی ہوں گے جو اپنے ارادے اور اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے تقدیس. تسبیح ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ پاک ہے، یعنی تعریف کے معنوں میں. بحمدک کے لفظ خاص طور پر اس کو تعریف کے لیے خاص کر رہا ہے. نقدسو کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، یعنی اس میں صرف تعریف کرنا نہیں، اس میں ایسی باتوں کی نفی کرنا بھی ہے. نفی کرنے کا مطلب کیا؟ نگیٹ کرنا. ایسی باتوں کو نگیٹ کرنا بھی ہے جو اللہ تعالی کی ذات یا شان کے خلاف ہو. یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ نسبح بحمدک، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے. دوسرا ہے نقدس لک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں ہم نہیں ہے، ہم انڈائریکٹلی آ ہی جائے گی. اس کا معنی ہے کہ ہم ایسی باتوں کی نفی کرتے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہو، شرک جیسی چیزوں کی. ٹھیک ہے، ایک ہے تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ ایسی باتوں کی نفی کرنا جو اللہ تعالی کے شایان شان نہیں، یعنی شرک جیسی نجاستوں سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس ابتدائی گفتگو کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نام سکھاتے ہیں. ابتدائی گفتگو کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس کا ایک
عملی تجربہ فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے. عملی مثال آتی ہے. کیسے؟ اب ہوتا یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے آدم علیہ السلام کو. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کیا سکھا دیے؟ نام. کلہا، سارے کے سارے، سب نام. اسماء کا لفظ کس سے ہے؟ اسم سے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. کسی چیز کی ذات یا کسی چیز کی جو آئیڈینٹی ہے یا شخصیت ہے یا اس کی جو پہچان ہے اس کو ظاہر کرنے والا، چاہے وہ نیم ہو چاہے وہ صفت ہو. صفت کیا؟ یعنی اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہو. ٹھیک ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو نام دو طرح کے رکھے جاتے ہیں نا. مثلا کسی کا نام ساجدہ رکھ دیا گیا، چاہے وہ ایک بھی نماز نہ پڑھے. ساجدہ کا معنی کیا؟ سجدہ کرنے والا. تو یہ اسم با مسمہ نہیں، بس نام رکھ دیا گیا اس کی آئیڈینٹی کے لیے کہ اس کو ساجدہ کہتے ہیں. اور ایک وہ شخص جس کا نام چاہے ساجدہ نہ بھی ہو لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ساجدہ. تو یہ دونوں ہی نام ہوتے ہیں، چاہے صفت ہو کسی کی چاہے پھر اس کی ذات کی پہچان ہو. تو کچھ نام اسم با مسمہ ہوتے ہیں اور کچھ اسم اس کی اصل حقیقت کو واضح نہیں کرتے. نام دو طرح کے ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے گئے. وہ کس چیز کے نام تھے؟ اس میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پہچان کرا دی گئی. اشیاء کے نام، نیم آف آل دا تھنگس، یعنی ہر چیز کا نام. دوسری رائے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام اولاد کی روحیں پیدا کی تھی، جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے عہد کے معاملے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے اپنے بارے میں گواہ بنایا. اور کیا کہا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم گواہی دیتے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. تو گویا دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو پیدا کر کے اللہ نے ان کو اپنی پہچان کرائی تھی اور سب نے اقرار کیا تھا کہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو دوسری رائے پھر کیا ہے کہ کس کے نام تھے یہ؟ آدم کی اس ساری اولاد کے نام جو قیامت تک آنی تھی، ان سب کو وہاں پیدا کر کے دکھایا گیا آدم کو. یہ سب بچے ہیں تمہارے. بنی آدم کیا ہے؟ آدم کے بچے، آدم کی اولاد. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کے سارے بچے سامنے لا کر دکھا کر ان کے نام سکھا دیے. ٹھیک ہے. ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا. ہم سے مراد کیا ہے؟ وہ سب. کون سب؟ وہ سارے لوگ جن کو اس دن پیدا کیا گیا تھا، یا پھر وہ ساری چیزیں جو آئندہ دنیا میں ان کے کام آنی تھی، ان سب کو سامنے رکھا گیا. علی الملائکتی، فرشتوں پر. فقالا، پھر فرمایا. کس کو؟ فرشتوں کو. انبئونی، بتاؤ مجھ کو. باسماء، نام. ہؤلاء، ان سب لوگوں کے. یہ اولاد آدم کے نام مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم درست بات کرنے والے ہو. کون سی بات؟
کہ تم عبادت کر رہے ہو تو کسی اور کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا؟ کیا یہ سارے فساد کرنے والے ہیں؟ اب آپ سوچئے نا کہ پوری دنیا کے انسان اول و آخر وہاں کھڑے ہوں، جن میں ابو جہل اور ابو لہب تو ہوں ہی، لیکن ابو بکر اور عمر ہوں، فرعون اور شداد تو ہوں، دوسری طرف سلیمان اور داؤد بھی ہوں، تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے اصل حالتوں کے ساتھ سامنے آئے جب فرشتوں کے، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمارا علم محدود ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، لمیٹڈ نالج، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ کہاں سے میں لگا لیا؟ العلیم، ال اور علیم فعیل کے وزن، اور العلیم کے بارے میں اس سے پچھلے لیسن میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ کتنا کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہی ساری حکمت رکھتا ہے، تجھے پتا ہے کہ اس زمین پر فسادیوں کے علاوہ نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اور اگر اس کا دوسرا معنی کیا جائے کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے نام آدم کو سکھائے گئے، کیونکہ کلھا تاکید کے ساتھ آیا نا کہ ہر چیز کا بتا دیا گیا، تو فرشتے ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتے، چاہے وہ اڑ سکتے ہیں، وہ سیکنڈز میں یہاں سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کا نالج بھی محدود ہے۔ اس میں شرک کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ فرشتے محدود علم والے ہیں، ان کو کیسے پوچھ سکتے ہیں، ان کو کیسے خدا مانا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں، شرک کرتے تھے۔ اور اب تک آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں کس کو پوجا جاتا ہے؟ یعنی دیویوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ ان کو منسوب کر دیتے ہیں، اور ان کو پھر خدا کی اولاد اور اوتار اور یہ تمام چیزیں پھر شرک کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے پاس کوئی علم نہیں، مگر اللہ نے ان میں سے جس کو جتنا دے دیا۔ اور ویسے بھی جنرلی اگر آپ آیت الکرسی دیکھیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو یحیطون میں انسان بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، کسی کے پاس وہ علم نہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ انسان تو اللہ کے علم میں وہ ایک قطرے برابر بھی نہیں جانتا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، سب کچھ تو تیرے پاس ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ قالا، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان کے نام۔ فلما انبأہم، پھر جب اس نے بتا دیے ان کو، باسمائہم، ان کے نام، قالا، فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب، چھپی ہوئی باتیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نام بتاتے ہیں، نیکوں کے بدوں کے، اسی طرح دوسرے معنی میں کائنات کی چیزوں کے۔ پھر جب وہ نام بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھ لیا تم نے کہ میں انسان کو کیوں پیدا کرنے والا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں کہ انسان کے پاس جو علم ہوگا وہ فرشتوں سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے، کیونکہ خالق وہ ہے نا، اس لیے سب جانتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو،
تو وہ کیا ظاہر کرتے تھے اور کیا چھپاتے تھے؟ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ یہ جو اوپر اپنا ارادہ اور رائے ظاہر کر دی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. تبدون میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس رائے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اوپر ظاہر کر دی تھی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے دل میں تھا انہوں نے سارا نہیں بولا تھا، کچھ اپنی رائے محفوظ بھی رکھی تھی، یا کچھ ارادہ انہوں نے اپنا چھپا کے بھی رکھا تھا. وہ کیا تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چھپا ہوا وہ خیال تھا کہ خلافت عرضی انسان کی بجائے فرشتوں کو دی جائے جو تسبیح کرتے رہتے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ. فسجدوا، تو سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کر دیا؟ جھکنے سے انکار کر دیا، سجدے سے. ابا کا معنی ہوتا ہے پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا. یعنی اس نے سجدہ کرنا پسند نہ کیا، اللہ کے اس حکم کو قبول نہ کیا، اللہ کی بات نہ مانی. واستکبر، اور بڑا بننا چاہا. استکبار استفعال طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی انسان کے آگے جھکنے کی بجائے اس نے بڑا بننا چاہا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، انکار کر بیٹھا. تو پہلی فضیلت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ علم کی بنا پر تھی، یا پہلی نعمت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کو ملی وہ علم کا دیا جانا تھا. اسی لیے علم دنیا کی سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے. مال ختم ہو سکتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا. علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مال سے علم نہیں خرید سکتے، لیکن علم سے آپ مال بھی حاصل کر سکتے. کوئی ہنر آتا ہو آپ کو، آپ کام کر سکتے ہیں. جی ہاں، علم چرایا نہیں جا سکتا، مال چرایا جاتا ہے. علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت آپ کرتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلی نعمت جو انسان کو ملی وہ علم کی تھی. علامہ، تعلیم دی گئی. دوسری نعمت عزت و اکرام کی تھی کہ باقی ساری مخلوق کو اس کے سامنے ایک طرح سے جھکایا گیا. باقی مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بعد سب سے فضیلت والی مخلوق فرشتے ہیں. جب فرشتوں کو جھکنے کے لیے کہہ دیا گیا تو باقی سب چیزیں تو ساتھ ہی آ گئی. ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الکہف آیت 50 کیا آتا ہے اس میں؟ کان من الجن، ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا، اپنے رب کا حکم نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اس نے بڑا بننا چاہا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات تھے. اب جب انسان کو بھیجا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جنات سے فضیلت لے جا رہے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور انسان کو وہاں اب بسایا جا رہا ہے، انسان کو ان کے بعد بھیجا جا رہا ہے. تو چونکہ وہ اس مخلوق میں سے تھا جس پر اب دوسری مخلوق کو ترجیح دی جا رہی تھی، تو وہ اس کو قبول نہ کر سکا. اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے بڑا بننا چاہا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ابلیس جنوں کا بڑا تھا، جیسے فرشتوں میں بڑے جبریل علیہ السلام ہیں، تو جنات کا بڑا ابلیس تھا. اور یہ بھی روایات میں آتا کہ بہت عبادت گزار تھا.
یعنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے بھی قریب ہو گیا تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. انسانوں میں سے بھی جو بہت عبادت گزار ہو تو اس کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے عام طور پر؟ فرشتہ سیرت. تو جب فرشتوں کو حکم ملا سجدے کا تو اس کو بھی ساتھ ہی ملا تھا. یعنی فرشتوں کا ذکر تو یہاں آتا ہے، لیکن ایک دوسری جگہ پر سورۃ الاعراف میں ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملنے کا ذکر آتا ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کرے، تو کیوں نہ کیا تم نے؟ تو کفر ہوتا کب ہے؟ کفر کا کیا معنی؟ انکار. انکار ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کسی حکم کو پا کر اس کو نہ مانے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ابلیس آدم کو سجدے سے انکار کی بنا پر کافرین میں شامل ہو گیا تو انسان اللہ کو سجدہ نہ کر کے فرما برداروں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ متقین میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تو کوئی شخص متقی کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ یقیمون الصلاۃ پر عمل نہ کرے. اب دیکھیے کہ اس سارے واقعے میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن پاک کے شروع میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں جو جو چیزیں آتی تھیں ان سب کا ذکر گزر چکا ہے. فرشتوں کا ذکر خاص طور پر یہاں آ گیا، اس سے پیچھے کتاب کا ذکر آ گیا، کتاب کے نزول کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اسی طرح دوسری چیزیں. تو دوسری فضیلت جو آدم کو ملی وہ کیا تھی؟ باقی مخلوق پر ترجیح کی یا عزت و اکرام کی، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اب تیسری نعمت یا تیسری فضیلت جو ملی وہ کیا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ. اسکن کا کیا معنی؟ ہمیشہ کے لیے رہنا مقصود نہیں. اسکن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ساکن ہونا. تم ٹھہر جاؤ، جنت میں رہ جاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جتنا جی چاہے. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے اور جب بھی تمہارا جی چاہے. حیث اسم ظرف زمان ہے اور مکان بھی جو کہ ظرف ہے، اس لیے دونوں معنی، یعنی جس وقت جی چاہے، جب چاہے، جہاں سے چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. اب آپ دیکھیے کہ ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. ہم عام طور پر یہ جملہ بولتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا بھی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ شر اور خیر دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں. اور یہاں نعمت کی شکل میں امتحان ہو رہا ہے کہ اتنا کچھ ملا اور کہا کہ اس میں سے بس اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور آپ یہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ تمام خطاب آدم اور حوا دونوں کو ہے. اگرچہ پکار کر آدم علیہ السلام ہی کو مخاطب کیا گیا یا آدم، لیکن ساتھ ہی اس کو نو انت و زوجکا اور باقی تسنیہ کے صیغوں میں برابر دونوں سے خطاب. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں یا صرف عورتوں کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، کیونکہ یہ روز اول سے دونوں کو ہی مخاطب کیا گیا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. اور ظلم کے بارے میں آپ صبح تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو ظلم کیا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر ظلم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یعنی ظالمین سے مراد یہاں نافرمان ہے کہ تم پھر اللہ کے نافرمان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. کیونکہ ظلم کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا ہے، خواہ وہ بندوں کے حق میں ہو، خواہ وہ اللہ کے حق میں ہو، خواہ وہ
وسائل کے حق میں ہو. جو اللہ نے انسان کو چیزیں دی ہیں استعمال کی، ان کا غلط استعمال بھی. اور فساد کا اصل سبب بھی یہی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی فساد میں ہے. بندوں کے حقوق مارتا ہے اس سے بھی فساد ہوتا ہے. اور وسائل کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی فساد ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان خود انسان پر ہی پلٹتا ہے. ظالم دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والا ہوتا ہے، خود کو نقصان دینے والا ہوتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. اب کیا ہوتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ازلہ زلہ سے ہے جس کا معنی ہے پاؤں کا بلا ارادہ پھسلنا. یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن شیطان جو سجدے سے انکار کر کے انسان کا دشمن بن چکا تھا وہ اپنی دشمنی میں پوری طرح سرگرم تھا. اب اس نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. تو دونوں کو نکلوا دیا اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جس جگہ وہ رکھے گئے تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. معروف اور راج رائے یہی ہے کہ وہ وہی جنت ہے جس میں انسان کو واپس جانا ہے. بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ زمین پر ہی کوئی باغ تھا جس میں ان کو رکھا گیا تھا، لیکن یہ بہت کمزور رائے ہے کیونکہ آگے آتا نا اہبتو، اتر جاؤ، تو حبوط کہتے اوپر سے نیچے آنے کو. تو زمین پر ہی اگر وہ باغ تھا تو پھر زمین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں اترے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ رائے میں اس لیے دوسری بتا رہی ہوں کہ آپ شاید کہیں پڑھیں. تو بنیادی معنی اس کا کیا ہے کہ جو بھی جگہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی جنت میں، یا جنت کا جو حصہ بھی تھا یا جہاں بھی وہ تھی، وہاں سے ان کو نکلوا دیا اس نے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتو، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اب یہ بعض اور بعض اس کے بھی دو معنی. نمبر ایک، انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا، یعنی پہلے دن سے ان کے درمیان اب ایک کشمکش اور اختلاف برپا ہو گیا. اور دوسرا معنی، انسانوں میں سے ہی بعض انسان بعض کے دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے، انسانوں میں سے بعض انسانوں کے دشمن ہوں گے. زمین پر جا کر جب تم اکٹھے رہو گے تو تمہارے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے، اور وہ اختلافات دشمنی میں بدل جائیں گے، اور وہ دشمنیاں پھر قتل و غارت تک میں بدل جائیں گی، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقرٌ، ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِينٍ، ایک وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مخصوص مدت تک کے لیے، ایک مقرر مدت تک کے لیے اب تمہیں زمین میں رہنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. یعنی پہلے ہی دن یہ بتا دیا گیا کہ انسان کا زمین پر مقام کیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے نہیں جانا، اسے ایک امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا دشمن بھی جا رہا ہے، پھر انسانوں کی بھی آپس میں باہم اختلافات اور دشمنیاں ہوں گی، اور ایک شدید امتحان سے انسان کو گزرنا ہوگا. یہ بالکل روز اول بتا دیا گیا جب انسان کو زمین پہ اتارا گیا کہ آئندہ کس سچویشن سے تم کو گزرنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کا لفظ آ رہا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلایا. اس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی گئی، اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت 20 میں آتا ہے کہ اس نے ان کو وسوسے کے ذریعے بہکایا تھا. وسوسہ ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا، اور یہ بھی کیسے ڈالا تھا اس کے بارے میں بھی دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ سامنے آ کے اس نے کہا تھا، اور دوسرا یہ کہ نہیں، دور سے ہی، کیونکہ خیالات کے لیے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو خیالات آپ کے دل میں ڈال رہا ہے وہ سامنے ہی آ کے ڈالے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع مختلف ہو گئے ہیں، آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور سے آپ بات سن رہے ہیں اور آپ اپنے خیالات کو اس کے مطابق یا اس کے خلاف کر رہے ہیں.
تو بہرحال جو بھی طریقہ تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اندر ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ کہا کیا تھا؟ وسوسہ تھا کیا؟ قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا، الا ان تکونا ملکین، بس یہ وجہ تھی روکنے کی کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما، اور ان کے ساتھ قسمیں کھائی تھی اور کہا تھا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارا بڑا سچا دوست ہوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جب وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے دشمن کی حیثیت سے نہیں، بڑے سچے دوست کی حیثیت سے، اور ایسے انداز سے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ انسان اس کو سچ سمجھ لیتا ہے اور پھر دھوکا کھا جاتا ہے۔ تو انسان کا امتحان ہی وسوسوں پر قابو پانا ہے، یعنی انسان اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پہلا کام جو اسے کرنا پڑے گا انتہائی اہم، وہ وسوسوں کا مقابلہ ہے، سوچ کی درستگی ہے۔ کیونکہ جہاں سوچ کا بگاڑ ہو جاتا ہے، جہاں انسان کی سوچ وحی الہی کے تابع ہونے کی بجائے خواہشات نفس کے تابع ہو جاتی ہے یا شیطان کے وسوسوں کے تابع ہو جاتی ہے، وہیں سے انسان کے بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان غلط رستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً عبادت میں، انسانوں کے ساتھ معاملات میں جو مشکل پیش آتی ہے اور جو خرابی ہوتی ہے، اس کا آغاز وسوسے سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، پھر آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ کہاں سے لڑائی شروع ہوتی؟ کہاں سے شروع ہوتی؟ بدگمانی سے۔ ہسبینڈ وائف، شوہر بیوی، کتنی باہم محبت ہوتی، خرابی کہاں سے شروع ہوتی؟ بدگمانی سے، شیطان کے وسوسے سے۔ اور وہ کوئی بہت بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ وہ جو اس نے فلاں بات کہی تھی نا، اس کے پیچھے اس کا یہ مقصد ہوگا، اب مجھے سمجھ آئی، اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی، اب پتہ چلا کہ اس نے یہ بات کہی کیوں تھی، اس کی یہ غرض ہوگی، اور اس نے تو فلاں جگہ یہ بات کہہ کے میری بے عزتی کر دی۔ انسانی تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ اسی سے تو ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ وہ بات کیوں کر رہا ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کرنا۔ وہ جیسے پیچھے گزر چکا ہے نا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، تو یہ وسوسے تو اللہ تعالی کے کلام کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، اس کے احکامات پر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے فیصلوں پر بھی ہو سکتے ہیں، اپنی تقدیر کے اوپر بھی۔ اور پھر اگر اللہ کے بارے میں ہم اور اللہ کے کلام کے بارے میں اور اس کے احکام کے بارے میں ہم وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر انسان بےچارے تو انسان ہے، ان کے کلام اور ان کی گفتگو کو آپ جس طرف چاہیں موڑ لیں، جس طرف چاہیں ٹویسٹ کر لیں، اس کو جو رنگ چاہیں دے لیں، اس کا جو مطلب چاہیں نکال لیں۔ اگر شیطان اس وقت اللہ کے صاف حکم پر انسان کو بہکانے میں کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا تھا نا، اللہ تقربا ہذہ الشجرہ، کوئی اس میں سمجھ نہ آنے والی کوئی بات ہے؟ کوئی بات نہیں، صاف سمجھ آتی۔ لیکن وہ کیسے کامیاب ہوا؟ تاویلوں میں ڈال کے، وسوسہ ڈال کے، سوچ بدل کے، سوچ پر اثر انداز ہو کر۔ تو جب بھی آپ اصل حکم سے دور جائیں گے، تاویلوں میں پڑیں گے، کلام پاک کی یا دین کے اندر نئی نئی بحثیں نکالیں گے، اس کے دور دراز کے معنی نکالیں گے، تو یہی انجام ہوگا۔ اسی لیے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اسی کلام سے ہدایت مل جاتی ہے اور بہت سے لوگ اسی کلام کو سن کر بھٹک جاتے ہیں، اصل سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو کون دور ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، نافرمان لوگ،
جو اللہ کے حکم کو ماننا ہی نہیں چاہتے، پھر وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اس کو اصل شکل میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، من مانے مطلب نکالنا چاہتے، تو پھر وہ جدھر چاہیں بھٹک جائیں. پھر وہ شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے ہوئے خیالات کے مطابق قرآن کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کو بھی ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اب خود نہیں بدلیں گے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کا ٹیکسٹ تو نہیں بدلا جا سکتا. لہذا خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اصل الفاظ میں تعویلیں شروع کر دی جائیں، من مانے مطلب اس کے نکالے جائیں، وہم و گمان کی باتیں کی جائیں. اصل سے جب انسان دور ہوتا ہے تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا لیا. فَأَخْرَجَهُمَا، نکلوا دیا ان کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جہاں وہ تھے. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اللہ تعالی نے اس مخلوق کے لیے جس کو اس نے سب پر فوقیت دی، عزت دی، بہترین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، شکل و صورت میں، عقل میں، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ بنایا. اس انسان کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ یعنی جنت کی شکل میں بنایا، اور اس جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کو آزمایا کہ کون اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ واقعی وہ جنت میں رہنے کے قابل ہے. اور اس کے لیے صاف تجربہ کر کے بتا دیا گیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام وہاں تھے، شیطان کے وسوسے میں آ کر بھول گئے، اصل حکم سے دور چلے گئے، لہذا وہ جنت سے نکال دیے گئے. تو اگر اے اولاد آدم جنت میں واپس جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہوگی. اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا انعام حاصل نہیں کیا جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتے. اور اب امتحان شروع ہوتا ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب 1000 سال کے بعد موت آئی، 1000 سال گزر گئے تھے، جو اب تو کسی کی بھی عمر نہیں ہوتی 1000 سال. تو ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگے ایسے گھر کی طرح جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے انسان داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے. اسی لیے قیامت کے دن جب لوگوں سے پوچھا جائے گا قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، سورۃ المومنون کی آیت ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہر کے آئے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فصل العادین، ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، آپ ان گننے والوں سے پوچھ لیجئے. اور یہی زندگی کی حقیقت ہے، جتنا بھی چاہیں جی لیں، 1000 سال بھی جیئیں تو ایسے ہی لگے گا کہ اس گھر میں ایک دروازے سے آئے تھے اور دوسرا کھل گیا باہر جانے کو. موت تو اتنی قریب ہے. اور یہ تھوڑا سا وقت جو ہمیں ملا ہے، گنا چنا، جس میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں ایک سخت امتحان میں ہیں ہم. جو طالب علم بڑے بڑے امتحان پاس کرتے ہیں بڑی بڑی نوکریوں کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے وقت کی کتنی قدر و قیمت ہوتی. وہ وہاں بیٹھ کر کھیل تماشے کی باتیں نہیں سوچ سکتے، لمحے لمحے کا استعمال کرتے اور پوری طرح صحیح جواب کرنے کی کوشش کرتے. کسی بھی طرح ٹرکی سے ٹرکی کویسچن بھی ہو تو اس میں وہ اپنے اصل مقصد اور اپنے اصل حقیقت سے دور نہیں جاتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو ہم فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. ہم سب بھی ایک امتحان میں ہیں، لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے. اور یہ جو زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی، بس ایک ہی دفعہ ملی، اور جتنی ملی ہے اتنی ہی ملی ہے، نہ اسے ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. لہذا بہت ہی محتاط ہو کر اور بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ زندگی انسان صرف اپنی عقل کے بھروسے درست نہیں گزار سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی واضح رہنمائی اور روشنی نہ ہو. اور سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ بعضکم لبعض عدو، انسانی تعلقات کی درستگی.
اس دشمنی سے بچ کر نکلنا، کیونکہ جنت میں رہنا ہے نا، تو وہاں تو دشمنی رکھنے والے پر اکٹھے نہیں رہ سکتے. انسان درختوں اور پتھروں کی طرح نہیں ہے. انسان جیتے جاگتے چلتے پھرتے عقل سمجھ جذبات خواہشات رکھنے والے وجود ہیں، اور جہاں یہ ساری چیزیں ہوگی، عقل ہوگی، ارادہ ہوگا، آزادی ہوگی، تو وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف رائے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. ہاں، بے عقل لوگوں میں ہی کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں، تو اختلاف کس بات کا؟ جہاں بھی لوگ سوچ سمجھ سے کام لیں گے وہاں اختلاف رائے ہوگا، اور اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہوتی. یاد رکھیے، اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں. اب آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے بھی تو کیا کیا تھا، رائے مختلف تھی ان کی، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے ناراض ہوئے؟ اسے نہیں، ناراض نہیں ہوئے. تو اختلاف رائے حدود کے اندر رہتے ہوئے دلیل کے ساتھ، اس میں کوئی خرابی نہیں، اسے برداشت کرنا چاہیے، مختلف نقطہ نظر کو سن لینا چاہیے، اور اگر اپنی رائے کو بدلنا پڑے اور ضرورت ہو تو اس کو بدل دیجئے، اور اگر دوسرا اپنی رائے پہ رہنا چاہے تو اسے بھی اس کی رائے پہ رہنے کی آزادی دیجئے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے اپنے طریقے پہ سوچنے کی آزادی دی ہے، اور اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ مسلط نہیں، کیونکہ کوئی پولیس مین نہیں ہے آپ کہ جبرن کام کرا کے لائیے. آپ بتاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، آپ کا کام ہے بار بار یاد دہانی کرانا. تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، مزاج کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، اختلاف ضرور ہوگا. اس سے آپ نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی اس کو ختم کرنا مقصود ہے. اور اس کا آغاز حابیل قابیل سے ہو گیا تھا. تو یہ اختلاف انسان کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، چیلنج ہے ہم سب کے لیے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں یا اس زندگی میں ہمیں سموتھ اور ہموار اور مرضی کے مطابق حالات نہیں ملیں گے، اونچ نیچ ہوگی، کیونکہ ہمارا واسطہ مختلف طرح کے مزاج کے لوگوں سے. کوئی کسی طرح سوچتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ اچھا نہیں لگتا. تو ایسے میں ہمیں پھر باہمی ٹکراؤ جو ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے. تو انسانوں کے درمیان باہمی ٹکراؤ ہوگا. زندگی کا سفر سموتھ نہیں ہے، زندگی کا سفر اونچ نیچ سے بھرپور ہے. یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اس راستے میں بہت سے پتھر ہیں، اور یہاں ایک مقابلہ اور کمپٹیشن بھی ہے. اور اگر آپ جانوروں کی زندگی میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس قدر کمپٹیشن ہے، یہ کس قدر اختلاف اور مقابلہ اور کتنا چیلنج ہے ان کی زندگی میں. مثلا کوئی مثال دیجئے جانوروں کی زندگی سے کہ کتنا چیلنج ہے ان کی لائف میں. ہر ایک کو سروائیو کرنے کے لیے کانشیس رہنا پڑتا ہے یا بس سوتے رہتے ہیں وہ جا کے جنگل میں؟ ہاں، اب آپ دیکھیے مثلا اگر آپ کو کسی جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو اور آپ نے مختلف جانوروں کو بھاگتے دوڑتے دیکھا ہو، کبھی آپ نے دیکھا کہ ہرن اگر شیر کو دیکھ لے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگتا نا، کہ کھڑا رہتا ہے؟ بھاگتا ہے. اب اگر شیر ختم کر دیے جائیں کہ ان بیچاروں کو ہر وقت بھاگنا پڑتا ہے اور اتنا بھاگنا پڑتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد ہرن کا حال کیا ہوگا جب اسے بھاگنا ہی نہیں پڑے گا؟ وہ تو اپنی اصل کھو دے گا. اگر اس کی زندگی سے بھاگنا نکل جائے تو ہرن کی کوئی خوبصورتی رہ جاتی؟ ہرن کی خوبصورتی کس میں؟ اس کی چوکڑیاں بھرنے میں. اسی طرح بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کیا کرتی؟ کھا جاتی. اور اگر بڑی مچھلیوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ چھوٹی مچھلیاں جب وہ ساری زندہ رہیں تو پھر سمندر کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بیلنس خراب ہو جائے گا. تو اس زمین پر بھی کچھ لوگوں کو طاقت زیادہ دی گئی، جسمانی، کچھ کو ذہنی، کچھ کو کسی طرح، کسی کو بولنے کی، کسی کو لکھنے کی، کسی کو جسمانی طور پر بھاگ دوڑ کرنے کی. تو آپ کا واسطہ مختلف انسانوں سے پڑتا چلا جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو اس میں انسان کو رونے دھونے، مایوس ہونے،
اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ ان مع العسر یسرا، جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے. اس زمین پر بہت سے امکانات ہیں، اگر ایک دروازہ بند ہے تو بہت کھلے ہیں، آپ بند ہی کو توڑنے پہ کیوں تلے ہوئے؟ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ بچوں کی بھی گھر میں لڑائی کس پر ہوتی؟ ایک ہی چیز پہ دو لڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دوسری بھی موجود ہوتی، دوسرا کوئی اور لے سکتا ہے، لیکن لڑائی برائے لڑائی کے یہی مجھے چاہیے. تو یہ دنیا میں اختلاف اور دنیا میں جو باہم عداوتیں اور دشمنیاں اور جیلسیز اور بڑے بننے کی خواہش، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی آپ ان کے سامنے بیچ جائیں کہ کھا لیں لوگ آپ کو، اور نہ ہی اس کا حل یہ کہ آپ پھر جواباً لڑائی شروع کر دیں اور دشمنی کا جواب دشمنی سے دیں. اس کے لیے آپ کو برتر حل کی ضرورت ہے، بہتر سولوشن کی، اور وہ کیا ہے؟ جیو اور جینے دو. اس پر لوگوں کو لائیں. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور چیلنجز کو اپنے حق میں بہتری سمجھیں. جب کوئی آپ کو للکارتا ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی. اگر آپ 10% برین یوز کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ 50%، 100% شروع کر دیں. یعنی آپ اپنے آپ کو پہلے کچھ بھی نہیں کر رہے، پڑے ہیں، لیکن جو ہی مخالفت شروع ہوتی ہے تو آپ بہتر کام کرتے ہیں. کسی مخالفت کو اپنے حق میں برا نہ سمجھے. وقتی طور پر انسان کو لگتا ہے میری بے عزتی ہو گئی، یا یہ کیوں ہو گیا، اس نے یہ کیوں کہ نہیں. ان مع العسر یسرا، عسر میں یسر ہے. اور پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ شل ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا. گھر استعمال نہیں کریں گے، برتن استعمال، جو چیز استعمال نہ ہو بیکار ہو جاتی. تو ہمارے جسم کے بہت سے حصے بیکار ہوئے پڑے ہوتے ہیں. جب کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے تو ہمارا بہت سے سسٹمز خود بخود اندر سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو چیلنج کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے. بعضکم لبعض عدو، اور پھر انسان یہ یاد رکھے نا کون سا ہمیشہ رہنا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی برا کرے تو جواب میں برا کرے. کوئی برا کرے تو ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں تو واپس جا کے اپنے صبر کا بھی اجر لینا ہے. اور اصل میں امتحان ہی تو یہی ہے کہ کون بااصول ہو کر جیا اور کس نے گالی کا جواب پتھر سے دیا. یہی تو امتحان ہے کہ جب اختلافی صورتحال پیش آئے پھر تم کیا کرتے ہو. پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ایجیٹیٹ کرتے ہیں، شکایتی رویہ اختیار کرتے ہیں، الجھنا، جھگڑنا، اور اسی جگہ دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں. اس کا اینڈ کس پہ ہوتا ہے؟ وہی یفسد اور یسفک سے، فساد اور خون بہانا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اوائڈ کر کے جو کھلا میدان پڑا ہے اس پہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے مواقع پر الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بہترین مواقع کو استعمال کرے. اب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام جب بھول گئے تو ان کو سخت پشیمانی ہوئی. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لے لیے. اچھا، یہ تلقی کے معنی کیا بتائے تھے میں نے آپ کو، اگر یاد ہو تو؟ شوق اور رغبت سے کوئی چیز لینا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کچھ کلمات سکھانا چاہے تو انہوں نے بہت شوق سے سیکھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب جس مشکل میں پھنس گیا ہوں اس سے نکلنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ میں اپنے رب کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے رب سے معافی چاہوں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ الاعراف آیت 23 میں آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا،
اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا، توبہ قبول کر لی. اور نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کی بلکہ ان کو بہت عزت و اکرام سے نوازا، مزید ان کو نبوت بھی عطا کی. یعنی اللہ نے اب ان کو چن لیا اور ان سے وہ داغ دھو دیا. اب وہ ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے غلطی کی ہی نہ تھی. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، غلطی سے توبہ کر لینے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اب یہاں سے وہ فرق آ جاتا ہے جو اوریجنل سن کا کانسیپٹ ہے بعض لوگوں میں، کہ آدم نے غلطی کی تو ساری اولاد آدم گناہگار ہے، لہذا اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا کفارہ رینسم پے نہ کیا جائے. اور وہ رینسم ان کے خیال میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا صلیب پر چڑھایا گیا تاکہ باقی انسانوں کے گناہ کا کفارہ ہو سکے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم سے جو بھول ہوئی تھی انہوں نے اس کے لیے خود ہی توبہ کر لی اور ان سے ان کی توبہ قبول کر لی گئی. اللہ ان پہ مہربان ہو گیا اور وہ معاملہ صاف کر دیا گیا. ایسا ہوا گویا انہوں نے کوئی غلطی کی نہ تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا دیا. اگر وہ گناہ ان کے ساتھ ہی رہتا تو پیغمبر تو نہیں بن سکتے، کیونکہ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور ویسے بھی باقی ابن آدم کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تذنبون باللیل والنہار، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُوا، معافی چاہو، استغفار کیا کرو. اغفر الذنوب جمیعا، میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو انسان پیدائشی طور پہ گناہگار نہیں ہے، اور ایک کی غلطی سب پہ نہیں ڈالی جا سکتی. ہر انسان اپنا اپنا خود ذمہ دار ہے. اگر آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بھول کے ذمہ دار سارے ان کے بچے ہیں، کیونکہ یہ بات عقل کو نہیں لگتی نا. مثلا اگر آپ سے کوئی بھول ہو جائے تو وہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے بچے تھوڑی ذمہ دار ہیں. قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اپنے عمل کی خود ذمہ داری اٹھانی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ماں باپ نے غلطی کی تو ان کی پوچھ ہے، بچوں نے کی تو ان کی پوچھ ہے. اب اسی طرح اگر بچے کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ ماں باپ کو ساتھ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنی عقل، اپنی سوچ اور ایک انڈیویجول حیثیت رکھتا ہے، وہ اپنی سوچ کا خود مالک ہوتا ہے. بعض اوقات ماں باپ ایک بات سکھا کے سکھاتے ہیں اور وہ اسی لحاظ سے انکار کرتے ہیں سیکھنے سے، نہیں سیکھتے کچھ. تو اس میں اب ماں باپ کی تو پکڑ نہیں ہے اگر انہوں نے کوشش کی، اور ہاں اگر انہوں نے غفلت کی پھر ان کی پوچھ ہے. اب نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بہت ہی اچھے تھے مگر ایک نے بات نہیں مانی. اب کیا نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟ نہیں. تو ہر انسان اپنی غلطی کا خود ذمہ دار. ماں باپ کی غلطی ان کے بچوں کے سزا کا ذریعہ نہیں بنے گی. اور یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے اولاد میں سے کوئی معذور پیدا ہو گیا یا کچھ. تو ماں باپ کے گناہ کی سزا بچوں کو نہیں دی جاتی، یا کسی ایک انسان کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں، الا یہ کہ کہیں لوگ سارے مل کے گناہ کر رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو حق کی بات نہ بتائے، نہ روکے، تو پھر سب کی پکڑ ہو جاتی ہے، جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئی. لیکن عموماً ایک انسان اگر غلطی کرتا تو اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اب کیا ہوا؟ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اور اس میں آپ دیکھیے کتنی شدت ہے. انہ ہو کی طرف دیکھیے، پھر ہوا دوبارہ وہی بات، پھر بمعنی الذی، وہی ہے جو. التواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم، اور تواب کے بعد مزید رحیم.
اس شدت میں مقصود کیا ہے کہ لوگوں اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی پہ غلطی نہ کرتے چلے جاؤ، فوراً اللہ کی طرف پلٹو. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور طریقہ نہیں. اسی کی طرف لوٹو اور تم یقین رکھو انہ ہوا التواب الرحیم، کہ وہ بہت زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے. اس سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اس سے نہیں شرماؤ، اس کے دربار پہ پلٹو. قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا، اس سے، یعنی جس جنت میں ہو تم اب یہاں سے چلے جاؤ. جمیعاً، سارے کے سارے، تم بھی اور تمہاری آگے کی اولاد بھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی بھی ہدایت کی بات کسی بھی پیغمبر کے ذریعے، فمن تبع، تو جو پیروی کرے گا، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ ہے حل. یعنی انسان بھولتا بھی ہے، انسان پھسلتا بھی ہے، انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، ضرورت ہے معافی مانگ لینے کی اور اصل ہدایت کی طرف لوٹ آنے کی. تو توبہ کس چیز کا نام ہے؟ صرف پچھلی غلطی پر شرمندہ ہی نہیں ہونا، بلکہ آئندہ سے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا. جاؤ، جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اس کی پیروی کرنا. جو ایسا کرے گا وہ دو چیزوں سے آزاد ہو جائے گا، ایک ہے خوف اور دوسرے ہے غم. یعنی خوف اسے مستقبل کا نہیں رہے گا کہ کل میرا کیا بنے گا، اور غم کس بات کا نہیں کہ دنیا میں کیا چھوڑ آیا. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا، آپ گھر سے اس وقت نکلے ہوئے تو آپ کو گھر کا غم لگا ہوگا، یا آپ کئی بچے چھوڑ کے آئے تو وہ آپ کے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہوگا، یا کوئی بھی. جب انسان نیکی کی حالت میں مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو پیچھے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا کہ کون کون رہ گیا. آگے کا بھی خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کو آگے کا پتا ہے کہ الحمدللہ اللہ راضی، کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے موت کے فرشتوں سے ہی، قبر کے امتحان سے. تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ خوف اور غم سے آزاد ہیں. اور قیامت کے دن بھی لا یسمعون حسیسہا، جب جہنم کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، بھڑک رہی ہوگی، تو انہیں اس کی آہٹ بھی سنائی نہ دے گی، لوگوں کی چیخیں بھی سنائی نہ دیں گی. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، یعنی جنت میں جا کر انہیں جہنم والوں کا جلنا، بھڑکنا، آگ میں جانا، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہاں رو رہا ہے اب، ورنہ تو انسان جنت میں رہ بھی نہ سکے. اور جنت میں ان کے جو دل چاہیں گے ان کو ملے گا، خالدون، ہمیشہ وہاں رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا بھی غمگین نہ کرے گی. وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم، یہ آج تمہارا دن ہے. الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 102 اور 3 ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف آخرت میں ہی نہیں، جنت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی انسان اس کا ایکسپیرینس کرنے لگتا ہے کہ جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو باقی چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے. جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت آ جاتی تو باقی چیزوں کی محبت نکلنے لگتی، مال کی، دنیا کی، اور چیزوں کی. اور کسی چیز کی محبت ہی انسان کو غم دیتی ہے. غم اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے ذکر کیا تھا نا پیچھے جو ورڈ انالیسس کر رہی تھی کہ ابتدا میں دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے اور بے چینی ڈھل جاتی ہے غم میں. جب مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں تھی، انسان کسی چیز کو چاہتا ہے اور وہ اس کو ملتی نہیں، تب وہ اپسٹ ہو گیا. اپسٹ ہو گیا ہوتے ہوتے وہ چیز جناب روگ بن گئی، غم لگ گیا اس کو، اب وہ اس کے اوپر چھا گیا. غمامہ بادل کو بھی کہتے ہیں، جیسے بادل چھا جائے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی، ایسے انسان کو پھر کچھ سوچتا ہی نہیں، اور آہستہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ یہ یہاں سے شروع ہوا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، میں اس کے لیے پھر دنیا میں غم ہی غم ڈال دوں گا. جو میری یاد کو بھولے گا، کیونکہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا ہمیں؟ ابتدا میں کیا بتایا گیا؟ عبادت کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کے لیے بنایا ہم سب کو. تو جب انسان عبادت سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ ہے دنیا میں ڈپریشن اور غم کی اصل وجہ، کہ غیر اللہ کی ایسی محبت دل میں کہ جس سے انسان کسی کام کا نہ رہے. ایمان والوں کو ڈپریشن نہیں ہوا کرتے. یہ انسانوں کی محبت یا مال کی محبت یا چیزوں کی محبت انسانوں کو غمگین کرتی ہے. تو جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ غم سے آزاد ہو جایا کرتا ہے. اس کو اگر غم ہوتا ہے تو صرف ایک ہی چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ پھر اس کو دنیا کے نقصانوں کا غم ہی نہیں ہوتا نا. تو پھر اس کے بعد خوف بھی نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں. اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. آیت کے جمع یعنی علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مراد یہاں اللہ کے احکام ہے. اللہ کے احکام کو جھٹلایا یعنی سرکشی کی. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے، دنیا میں بھی جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے انسان دنیا میں بھی جلن کا شکار ہو جاتا. اب آپ دیکھیے حسد کیا ہے؟ جلنا کڑنا. غصہ کیا ہے؟ آگ ہے. جتنے بھی منفی جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ہم فیہا خالدون، پھر ایکیوٹ ڈپریشن ہو جاتا ہے ان کو. دنیا میں بھی خالدون یعنی ایک مسلسل کیفیت غم اور خوف اور غصے اور نفسیاتی بیماریوں کی شروع ہو جاتی ہے. اور آخرت کے معاملے میں بھی پھر ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہ مانے، اور صرف مانے نہیں بلکہ اس کو رد کر دیں، جھٹلا دیں، اس کا مذاق اڑائیں، یا وہی رویہ اختیار کریں جو پیچھے 3 گروہوں میں سے 2 کا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس واقعے میں آدم علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہیں، ایک طرف فرشتے ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف ابلیس ہے. انسان ان 2 کے بیچ میں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو وہ فرشتہ ہے اور نہ وہ شیطان ہے. وہ اگر اچھے کام کرے گا تو فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے گا، اور اگر غلط کام کرے گا تو شیطان سے بھی بدتر ہوگا، یہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا. اصحاب النار، آگ کے دوست ہیں، ساتھی. ہم فیہا خالدون، پھر وہ اس سے نکل نہیں سکتے، اس سے باہر نہیں آ سکتے. تو بنیادی طور پر انسان کو ان آیات میں ایک طرف اس کی زندگی کا مقصد بتا دیا گیا، اور دوسری طرف اسے یہ بتا دیا گیا کہ زمین پر اس کا امتحان ہے کیا، اور پھر آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ امتحان سے کامیاب ہونے کے لیے اسے کرنا کیا ہے. کیا کرنا ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہے کامیابی کا راز. پیچھے آپ نے یہی تو مانگا تھا نا. کیا مانگا تھا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. کیا جواب ملا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو مفلحون بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کر اور چیزوں کی محبت دل میں پالے گا اور چیزوں کے پیچھے بھاگے گا، اللہ اس کو غمگین ہی رکھے گا، اس کو پھر خوشی نہیں مل سکتی. جو اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان اور اللہ سے دور بھاگنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو اس کے لیے ایک امتحان.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.